الیکشن ٹرائیبیونل کے جج نے حلقہ این اے 130 سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی کامیابی کے خلاف ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ اچھا، آپ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے مریم؟ نہیں حسن صاحب۔ اچھا، وہ عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ، مجھے تو الحمدللہ اس عذاب سے اللہ بچائے رکھے، یہ عدالتوں کا مجھے تو نہیں پتا، لیکن جو میں نے سنا ہے ٹی وی پہ، میں نہیں اس گند کھیل کو جانتا، یہ میرٹ نہیں ہے، ٹیکنیکل ایک ناک آؤٹ ہے یہ، کہ جی وہ لیٹ ہو گیا ہے یا پتہ نہیں سگنیچرز نہیں ہیں یا پتہ نہیں کیا نہیں ہے، لیکن اٹس ناٹ امپورٹنٹ۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف خود جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ جانتے ہیں حقائق کیا ہیں۔ دوسری بات، اس حلقہ انتخاب کے جو لوگ ہیں، جو ووٹرز ہیں، وہ بھی جانتے ہیں سچ کیا ہے، اور اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ اگلی بار اور بھی شدت سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ یا کی کینڈیڈیٹ کو، اللہ ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، ایج بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کی، اللہ ان کو صحت زندگی دے، تو وہ کسر نکال لیں گے، آج نہیں تو کل۔ سب کو پتا ہے، سب کچھ پتا ہے، اور عدالتیں بیچاری تو وہ کیا کہا ہمارے ریسنٹلی ابھی ایک جج نے کہ ہم اعلیٰ عدالتیں نہیں ہیں، اعلیٰ عدالتیں نہیں ہیں، تو یہ تو میرا خیال ہے اعلیٰ عدالت جو بھی تھی، مجھے نہیں پتا۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ میں قومی مفاہمت اور مصالحت کے عمل کی قیادت کے لیے تیار ہوں، پاکستان چیلنجز سے محفوظ نہیں، لیکن ہم بے بس بھی نہیں ہیں۔ اس جملے کا پوسٹ مارٹم کرو تو تمہیں بہت سی باتیں سمجھ آئیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان چیلنجز سے محفوظ نہیں، لیکن ہم بے بس بھی نہیں ہیں، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ پاکستان کا المیہ اور پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی اور عوام کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ آپ بے بس نہیں ہیں، صرف عوام بے بس ہے۔ آپ تو دندناتے پھریں پوری دنیا میں، جو مرضی خریدو فروخت کریں، شاپنگ کریں، جو مرضی کریں، وہ دال روٹی نہیں خرید سکتے، بے بسی تو ان کی ہے۔ آپ تو کبھی بھی نہیں تھے، آنے والے دنوں کا مجھے نہیں پتا۔ اچھا، باقی جو رہ گیا کہ میں قومی مفاہمت اور مصالحت کے عمل کی قیادت کے لیے قیادت کے لیے تو آپ ہمیشہ سے تیار ہیں۔ یہ عجیب و غریب، میں ایک نیا قاعدہ لکھنے کا سوچ رہا ہوں، الف انار نہیں اور بے بکری نہیں، الف سے انار کی ہے، بے سے بدماشی ہے، فلاں، میں نیا قاعدہ ایک ترتیب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں۔ اچھا، تو زرداری صاحب کے ابھی ریسنٹلی ان کے کراچی میں ایک اور بچہ بھینٹ چڑھ گیا۔ اچھا، زرداری صاحب کے اس بیان سے مجھے ریسنٹلی، میں نے تقریر کتنی پرانی ہے میں نہیں جانتا، میں نے محمود خان اچکزئی صاحب کی ایک تقریر، حالیہ تقریر کوئی سنی ہے کل یا پرسوں، آپ یقین کرو میں نے ہوش میں زندہ سیاست دانوں کی کبھی کسی تقریر میں اتنی جینونس، اتنی پاکیزگی اور عجیب لگا مجھے کہ کوئی گرینڈ اور عالی شان آدمی بول رہا ہے۔ I don't know him at all، دیکھا بھی نہیں۔ بڑا خوبصورت کہ جو وسائل ہیں، سندھ کے وسائل پہ پہلا حق سندھیوں کا، پنجاب کے اور پنجابیوں کا، بلوچستان بلوچیوں کا، اور کے پی کے والوں کا، یہ وہ سارا، اور جو پارلیمنٹ عام آدمی کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی وہ جائے بھاڑ میں۔ مجھے لگ رہا تھا کوئی باپ اور کوئی بزرگ بول رہا ہے، کوئی بڑا بول رہا ہے، تو بیچ میں انہوں نے کہیں پشتوگی کی، ظاہر ہے مجھے نہیں آتی، تو رانا ثناء اللہ نے بھی تجویز دی ہے کہ 5 بڑوں کو اعتماد سازی کے ساتھ مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ 5 بڑے ہمارے نصیب میں کیسے کیسے بڑے ہیں، خیر اس کو چھوڑو۔ اچکزئی صاحب کی تقریر اگر ملتی ہے وہ آپ سنو، آپ کو پتہ لگے گا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، کیسے سوچتا ہے اور کیسے بولتا ہے۔ جی نوٹڈ۔
حسن صاحب افسوسناک خبر ہے، کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں کھلے مین ہول نے ایک اور ننھی زندگی نگل لی۔ 8 سالہ دلبر علی گلی میں کھیلتے ہوئے گٹر میں گر کر مر گیا۔ اس افسوسناک واقعے میں انہیں ایک بار پھر شہر میں کھلے گٹروں اور انتظامی غفلت پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اچھا، کتنے بار سوال اٹھاؤ گے؟ تو روز کا کام ہے، شاید کہیں ایسے ہوتے ہوں جو رپورٹ بھی نہ ہوتے ہوں۔ ایک شعر سنو، کسی کا ہے، قتل طفلاں کی منادی ہو رہی ہے شہر میں، ماں مجھے بھی مثل موسیٰ تو بہا دے نہر میں۔ نہر کو یہاں گٹر کر لو۔ اب ایسا کوئی اگر بچ کے نکل گیا اور پھر وقت کے فرعونوں کا اس نے حشر نشر کیا، حضرت موسیٰ کی بات کر رہا ہوں، تو قتل طفلہ کی منادی ہے، اور یہ گٹر میں وہ ذرا ڈرامہ آ جاتا ہے، اس میں ایکشن ٹائپ کوئی سنسنی سی آ جاتی ہے، بغیر دوا کے جو بچے مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈلیوری کے دوران یا پتہ نہیں کتنا کیا ہوتا ہوگا، تو اس لیے ان خبروں سے گریز کیا کرو۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم مناٹنی کا شکار ہوتے ہیں، ذمہ داران کو فرق نہیں پڑتا، چونکہ انہوں نے اپنے بچے بالکل تھن متھنے مواجہ کر دے، اللہ نہ کرے کدی انہوں جو کسی نے ہو جس صورتحال کا سامنا ہوئے۔ جی حسن صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پہلی ڈسکلیمر دے رہی ہوں کہ آج کوئی چرچ کی خبریں نہیں ہیں، اسی طرح کی خبریں ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے کیفیٹیریا میں صفائی کا ناقص انتظام ہونے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے سینیٹر وقار مہدی کے کھانے سے کاکروچ نکل آیا۔ چلو اللہ کرے، میرا تو خیال سی کہ نکلنا چاہیے، کوئی بھیڑیا نکلتا، کوئی مگرمچھ نکلتا، دائیں بائیں بیٹھے تو ان کا لنچ شروع کر دیتا۔ لیکن دیکھو، ان کے کھانوں سے کاکروچ نکلیں گے، اور کاکروچ سے ذرا کوئی بڑی چیز ہونی چاہیے، تو تب شاید عوام کو خالص غذا، خالص کیا ناخالص بھی اب تو نایاب ہو گئی ہے، تو بچوں میں وہ ان کو خالص غذا ملے گی، بچے گٹروں سے مین ہول پہ ڈھکن لگیں گے، وہ ان سے بچیں گے، یہ بیمار ہوں گے، ملک میں صحت کا نظام قابل رشک ہوگا، یہ پیدل ہوں گے تو ٹرانسپورٹ کا نظام امپروو کرے گا، یہ غریب ہوں گے تو یہ جتنے کروڑوں پاکستانی غربت کی لکیر سے اوپر جھانکنے کے قابل ہوں گے۔ جب تک یہ درست ہیں، عوام کے حالات درست نہیں ہو سکتے، بالکل ٹھیک، یہ ہو نہیں سکتا۔ جی نیکسٹ، اخباری رپورٹ کے مطابق واسا کی خراب پلاننگ کی وجہ سے سڑکیں تباہ، سیوریج کی بوسیدہ لائنوں سے 3 سال میں شگاف پڑنے کے 100 واقعات، جس میں 50 سے زائد افراد زخمی ہونے کے علاوہ درجنوں گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ اس کا کیا کریں؟ ہر خبر یہ ایسی ہے۔ دیکھو، میرا ایک کالا قول ہے کہ وہ ناسا کے ذریعے دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، کائنات، ہم سے واسا نہیں سنبھالا جا رہا۔ اور یہ جو میں بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ خود واسا والے کبھی کبھار یہ کتنے % آرسینک ہے، یہ جو عام آدمی جو پانی پیتا ہے، آرسینک وہ زہر ہے۔ ایک کہانی یہ بھی ہے، منسوب کی جاتی ہے نیپولین سے، کہ سینٹ ہیلینا میں اس کو آہستہ آہستہ زہر دے کے مارا گیا تھا، اور زہر کیا تھا؟ آرسینک۔ تو یہ سارا کچھ لاہور میں ہو رہا ہے، تو باقی آپ کسی جگہ کا نارمل بات ہے، بلکہ اوائڈ کرو۔